وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبہ سے متعلق غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن میں یہ پائی جاتی ہے کہ مسلمان کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان کعبہ کو پوجتے ہیں۔ کیا یہ بات واقعی صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ بات تو اسلام کی بنیاد کے اپوزٹ ہے۔ مسلمان تبھی ایک آدمی بنتا ہے جبکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، جس میں اس بات کا ایگریمنٹ دیتا ہے ایک آدمی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ کعبہ کو پوجتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کیا اس نے، اب وہ اسلام کی سیما سے ہی نکل گیا، اسلام کے دائرے سے ہی نکل گیا۔ اور کعبہ کو کس نے بنایا؟ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جو اللہ کے پروفٹ تھے، جنہوں نے ایکیشورواد کی دعوت دی تھی، توحید کی دعوت دی تھی، اور انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مورتیوں کو توڑا بھی تھا تاکہ سمجھ سکیں لوگ کہ یہ مورتیاں اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے مدد طلب کی جائے، ان سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو جس انسان نے کعبہ کو توحید کے سینٹر کے طور پر بنایا اور کعبہ میں ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے تھی، کیا وہی انسان اس کی پوجا کرے گا؟ اور کیا مسلمان کعبہ کی پوجا کریں گے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ کعبہ کا جو چکر ہے یا کعبہ کا جو طواف ہے، یہ عبادت کی ایک شکل ہے۔ سنن ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطواف بالبیت صلاۃ، کہ خانہ کعبہ کا طواف نماز کے جیسے ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی عبادت کی ایک شکل طواف ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں دوسری قومیں بھی اپنے اپنے بھگوانوں کا چکر لگاتی رہی ہیں، اور آج تک ایسی پرتھا پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے بھگوانوں کا چکر لگاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کی نظر میں کعبہ صرف توحید کا سینٹر ہے، وہ بھگوان نہیں، نہ ہی اس میں اللہ بستا ہے، بلکہ وہ ایک گھر ہے جسے توحید کے سینٹر کے طور پر بنایا گیا تھا، اور اس کا چکر لگانا ایکیشورواد کے لیے ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھنے کی ہے کہ کعبہ کے علاوہ دنیا کی کسی بھی جگہ کا چکر لگایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی کعبہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا چکر لگاتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ اس نے کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا چکر لگایا۔ کیونکہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا جائز نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری نظر میں سب سے عظیم ہستی ہیں، ان سے بڑھ کر ہماری نظر میں کوئی ہستی نہیں، اس کے باوجود بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلمان کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، تو مسلمان جب نماز پڑھنے جاتے تو اپنے سامنے میں کعبہ کا ماڈل رکھتے، لیکن کوئی بھی مسلمان اپنے سامنے کعبہ کا ماڈل نہیں رکھتا۔ ہاں، کعبہ کو قبلہ بناتا ہے، اور کعبہ کو قبلہ
اس لیے بناتا ہے کہ اس میں یونٹی قائم ہو سکے، دنیا کے سارے مسلمان اسی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کے اندر یونٹی آتی ہے، ورنہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے۔ ایک اہم بات یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ اگر کعبہ کی پوجا ہوتی تو کعبہ کے چھت پر مسلمان چڑھ کر کے اذان نہ دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دی گئی، تو کیا کوئی آدمی اپنے بھگوان کے سر پر چڑھ کر کے اذان دے گا؟ اور چونکہ کعبہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی مائیں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا مثابہ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، اٹریکشن رکھنے والی جگہ، لوگوں کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے، کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف۔ اس ناحیہ سے کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہر چیز اپنے محور کا چکر لگاتی ہے، ہر چیز اپنے محور کا چکر لگاتی ہے۔ چاند زمین کے اراؤنڈ میں چکر لگاتا ہے، زمین سورج کے اراؤنڈ میں چکر لگاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، یعنی ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ اس ناحیہ سے مکہ کی دھرتی چونکہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، گویا ایک مسلمان پوری دنیا کے سینٹر کا چکر لگاتا ہے جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے تو۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہ چکر گھڑی کی سوئی کے اپوزٹ میں ہوتا ہے، گھڑی کی سوئی کے اپوزٹ میں ہوتا ہے، یعنی بائیں سے دائیں طرف، دائیں سے بائیں طرف نہیں۔ اور سائنس کہتی ہے آج کے دنیا کی ہر چیز سوئی کے اپوزٹ میں چکر لگاتی ہے، یعنی لیفٹ سے رائٹ کی طرف۔ اس طرح مسلمان جب کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس کا طواف ہر چیز کے چکر کے بالکل انوکول ہو جاتا ہے، ہر چیز کے چکر کے بالکل مطابق ہو جاتا ہے۔